جے شنکر صاحب نے ایک بیان دیا ہے اور وہ بیان جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے فون آیا تھا کہ پاکستان بہت ہی تگڑا حملہ کرنے والا ہے تو اپنے کام شام سیدھے کر لو, نہیں تو جوابی کارروائی کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ بات سننے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے جے شنکر کی زبانی کہ باقی آگے جو بھی اس کی وہ وضاحتیں جاری کریں کہ اس رات امریکہ نے ان کے اوپر ٹھیک ٹھاک دباؤ ڈالا نیو دہلی کے اوپر, اور انہوں نے وہ جو راہل گاندھی بار بار کہتے ہیں نا کہ وہاں سے ٹرمپ کا فون آیا, انہوں نے کہا نریندر سرنڈر, تو پھر نریندر نے سرنڈر واقعی کیا. اس کے اوپر ایک امریکی صحافی سی این این کے نک رابرٹسن وہ آج سے کچھ ہفتے پہلے کافی تفصیل سے اپنے انداز میں ایک بیان ایک خبر کے طور پر سی این این پہ جاری کر چکے ہیں. پاکستان نے 10 جگہوں پہ اٹیک کیا اور انڈیا کو بیک فٹ پہ ڈال دیا. آج جے شنکر کا بیان ساتھ اس کے ملا کے سن لیں تو یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ اس رات ایکچول میں ڈیولپمنٹ کیا ہوئی تھی. آج کے پروگرام کا آغاز اسی خبر سے کریں گے اور ساتھ جو خواجہ محمد آصف صاحب نے 2 دن پہلے سما ٹی وی کے اوپر ہی کہا کہ یہ جو ابراہم ایکارڈز والا معاملہ ہے اس کے اوپر کنٹینیوس برین سٹارمنگ ہو رہی ہے. جب معاملہ آئے گا تو پاکستان کے مفاد میں فیصلہ کریں گے, تو وہ معاملہ کب آئے گا اور کب ہمارا قومی مفاد ڈیسائیڈ ہوگا اس کے اوپر بھی سوال کریں گے. پروگرام میں ہمارے ساتھ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, رانا ثناء اللہ خان مشیر ہیں وزیر اعظم کے سیاسی امور, اور اس کے علاوہ ایئر مارشل ارشد ملک صاحب ہیں معروف ڈیفنس اینالسٹ ہمارے ساتھ ہیں. سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ارشد ملک صاحب, سب سے پہلے آپ سے اگر میں تجزیہ لے لوں پھر میں رانا صاحب کی طرف آؤں گا. یہ جو جے شنکر کا بیان ہے کافی حد تک اس بات کو سرٹیفائی کرتا ہے کہ ٹرمپ نے اس رات دہلی کے اوپر دباؤ ڈالا اور نریندر مودی نے واشنگٹن کے دباؤ کے نتیجے میں سیز فائر کو مانا بھی اور وہ بیک ٹریک بھی کیا. السلام علیکم ندیم بھائی, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جے شنکر صاحب کا جو بیانیہ ہے, یہ جو بیان ہے, یہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. ہم بڑے پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کبھی بھی جارحیت کا ارتکاب نہیں کیا. ایگریسر ان کی طرف سے ہوئی, ایگریشن ان کی طرف سے ہوئی. ہاں, ہم بارہا یہ کہتے رہے کہ اگر ایگریشن ہوئی تو جس طرح ہم نے 2019 میں جواب دیا تھا اس سے زیادہ جواب دیں گے, اور ہمارا بیانیہ یہ تھا کہ جب ہم جواب دیں گے تو اس کا نہ صرف دھواں اٹھے گا, نہ صرف اس کی آوازیں اٹھیں گی, بلکہ اس کی چیخیں بھی سنائی دے گی. تو جے شنکر صاحب نے جو یہ فرمایا, یہ اس دوغلا بیان اور اس دروغ گوئی کا مبین آپ کے سامنے ثبوت آ گیا کہ جب انہوں نے یہ اٹیک کیا اور جو اسی رات جب پہلا جواب آ گیا تھا تو ان کے تو حواس اسی وقت بوکلا چکے تھے. ورچولی ان کی انڈین ایئر فورس, جو کہ کسی زمانے میں بہت پروفیشنل ایئر فورس تھی, بٹ اب ہندواتا سوچ اور ہندواتا لیڈر کی مہربانی سے وہ اس وقت ناکارہ ایئر فورس ہو چکی ہے کم از کم 10 سال تک. سو وہ ایئر فورس 2 دن تک تو کم از کم گراؤنڈ پہ رہی. اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے کرنا کیا. اگر آپ کسی بھی ملک سے یہ پوچھیں کہ اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو کیا ہم جواب میں ان کو پھول جا کر دیں گے؟ جو ہوا وہ ان کو کیا کسی اور سے یہ سننے کی توقع تھی؟ پاکستان جیسے باوقار ملک سے اس سے زیادہ رسپانس آنا چاہیے تھا. وہ تو ہم نے, آپ نے سنا ہوگا, ہمارے چیف نے بھی بتایا اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی بتایا کہ ہم نے اس سے بھی اپنے آپ کو کنٹرول کیا. تو ندیم بھائی, یہ جو بیانیہ ہے یہ بالکل اس بات کو تردید کرتا ہے جو جناب مودی فرماتے ہیں کہ مجھے تو کسی نے نہیں کہا تھا اور میں تو ناراض ہوں. لیکن ان کے اندر بیرونی طاقتیں اور ساری ڈپلومیسی جو ان کی تھی وہ ناکام ہوتی نظر آتی ہے. اور جے شنکر صاحب اس بات کو برملا کسی طریقے سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہوا تھا, جو سیز فائر, یہ ان کی خواہش تھی, کیونکہ ان کے اوپر جو اٹیک ہوئے اور جو ان کا نقصان ہوا وہ ان کے لیے ان ایکسپیکٹڈ. ارشد ملک صاحب, جو پچھلے چند روز میں انڈیا سے خبریں آ رہی ہیں کہ پوری تیز رفتاری کے ساتھ وہ نیا اسلحہ خریدنے کی دوڑ میں ہے, تو ہمیں بھی جوابی طور پر تیار رہنا چاہیے کیونکہ ایک شکست خوردہ مودی جو ہے وہ مڑ کے دوبارہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کا ارتکاب کر سکتا ہے. تو کیا ہم لوگ اپنی تیاری کر رہے ہیں, پیش بندی کر رہے ہیں؟ ہم خبریں سنتے ہیں کہ ہم چائنا سے J-35 لیں گے, HQ-19 لیں گے, لیکن ہمیں ویل ایکوپڈ ٹائملی ہونا چاہیے. ہمارے پائلٹس جیسے ماشاءاللہ انہوں نے کمال کا اس دن 6 جہاز گرا کے دنیا ساری کے سامنے ایک نیا کارنامہ سر انجام دیا, تو اس کے لیے آپ کو وقت پہ اپنی تیاری کر لینی چاہیے. ندیم بھائی, میں یہ بات بڑے وثوق سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور قوم کو یہ تسلی دینا چاہتا ہوں کہ جب یہ جارحیت کا آغاز ہوا تو ہمارے لیے یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. اگر اب میں یہ سٹیٹمنٹ دوں کہ ہم اس ساری جو آرکسٹریٹ ہوئی اس کا ہمیں ایک ایک
मनूवर का पहले से अंदाजा था और हमने उसका जवाब दिया। और दूसरी बात जो आपने फरमाई, मैं उसमें पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अभी जो हमने उनका जवाब दिया उसमें हमने रिस्ट्रेन का मुजाहिरा किया। अभी तो उनको सिर्फ साइबर फोर्स, ईडब्ल्यू फोर्स और साइबर स्पेस नजर आई, लेकिन और स्पेस फोर्स नजर आई, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो अभी भी हमारे पास मौजूद है जिसको हमने अभी तक उनका अमली मुजाहिरा नहीं किया, बिकॉज वो तो दुम दबाकर भाग गया। अब जो अगली बात आपने की है, आप खातिर जमा रखें, पाकिस्तान एयरफोर्स अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इट इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ सिंस 2019। 2019 से एक जामिया पॉलिसी है, एक जामिया स्ट्रेटजी है। उस जामिया पॉलिसी और स्ट्रेटजी के तहत न सिर्फ चीन के ऊपर उनसे डिस्कशन हो रही है और बहुत आगे तक डिस्कशन जा चुकी हैं। ये जो आप नाम 2-3 सुन रहे हैं, ये ऐसे ही नाम नहीं आते, इस पर बहुत देर से बहस हुई, डेलिब्रेशंस हुई और एक वे फॉरवर्ड डिसाइड किया गया। उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा इनके लिए सरप्राइज आने वाला है वो ये है कि हमने इन्हीं 6 से 7 सालों में जो इंडिजनाइजेशन पे काम किया है। नदीम भाई, मैं मेरा ख्याल अब वहीं तक रुकूंगा और ये बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का कोई कोना, कोई चप्पा ऐसा नहीं है जहां तक इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से हम उसको निशाना ना बना सके। हाँ, बाद में आपकी ये एक और इजाफा करना चाहूंगा कि हमें अपने बैलेंस ऑफ पावर के लिए सिर्फ चीन पे ये निसार नहीं करना चाहिए। अगर ट्रम्प हमारा इतना दोस्त बन रहा है और जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना सक्का बन, सो वी मस्ट अप्रोच अमेरिका ऑल्सो, बिकॉज जब तक आप खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर नहीं लेके आएंगे तब तक ये खित्ता वोलेटाइल रहेगा और न्यूक्लियर पावर का वोलेटाइल होना किसी सॉर्ट में भी अमन के लिए सही नहीं। अरशद मलिक साहब, हमारे एयर चीफ इस वक्त अमेरिका में हैं, जैसे पहले आर्मी चीफ होकर आए हैं, और आपने दुरुस्त कहा कि वो जब कहते हैं आई लव पाकिस्तान तो बहुत से मेरे जहन में तो खदशात भी आते हैं। तो आई लव पाकिस्तान के लिए क्या एयर चीफ वहाँ से कुछ लेकर आएंगे? नदीम भाई, आपकी पहली बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। वो क्या कहते हैं, बात तो सच है, बात है रसवाई की, कि वो दोस्त भी है हमारा और कई दफ़ा हमें दोस्ती में कुछ कर भी चुका है, साथ में बेड़े से कहानी शुरू होती है और बहुत आगे तक जाती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि माजी को अपनी जगह रखना चाहिए। आज अल्लाह ताला ने आप पे जो मेहरबानी की, टुडे यू आर अ फैक्टर, आप लेवरेज कर सकते हैं। तो अगर आपके ऊपर ये लेवरेज हो रही है तो वो जो कहता है कि आई लव यू, उस लव को आपने इम्प्लीमेंट करना है। नदीम भाई, मैं यहाँ पे एक रेफरेंस देना चाहूंगा आपको कि अमेरिका के अंदर भी डीप स्टेट इफेक्ट करती है। आपको याद होगा को 3-4 दिन पहले एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की इन्वेंशन का पाकिस्तान के ऊपर भी मुद्दा डाला गया। मेरे ख्याल में जो एयर चीफ मार्शल बाबर अमेरिका में है, डेफिनेटली फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात के बाद इसमें पॉजिटिविटी होगी और ये कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं होगी कि हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी कैपेसिटी कैपेबिलिटी जरूर बढ़ेगी। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, अगर आप फील्ड मार्शल साहब का बयान सुने तो उन्होंने कहा था कि चंद दिनों में दुनिया के लिए 2-3 सरप्राइजेस आएंगे, जिसमें हमारी पहली ख्वाहिश अमन, टेररिस्ट का खात्मा, इंडस वाटर ट्रीटी और चौथा हमारी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी इन्हांसमेंट। तो मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि एयर चीफ और फील्ड मार्शल के दौरों के बाद जब हम इसके साथ डिप्लोमेटिक मनूवर भी करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए खुश आइन खबरें आएंगी। इंशाल्लाह। राना सनाउल्लाह साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। दुनिया में पाकिस्तान का सर जो है फ़ख्र से बुलंद हुआ है। अरब दुनिया में गर्मजोशी दोबारा पाकिस्तान के लिए पैदा हो गई है, जो पिछले चंद सालों में मुझे लगता था कि हमें देख के सोचते हैं कि ये दोबारा पैसे उधार मांगने आए हैं। मैं एक दफ़ा जनरल बाजवा के साथ, वो बैकग्राउंड हमारा इंटरेक्शन था, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही मिलता जुलता कमेंट किया कि वो जाके हम जप्पी वप्पी बड़ी डालते हैं, लेकिन उनको सोच रहे होते हैं कि आए हैं ये फिर पैसों की बात करेंगे। तो आई थिंक ये जो 4-5 रोज़ गुजरे हैं मई के, इन्होंने आपका पूरी दुनिया में एक नया नक्शा बना दिया। आपका एक पावरफुल कंट्री के तौर पर आपकी री इमर्जेंस हुई है। गोइंग फॉरवर्ड आप कैसे देखते हैं कि इसके ऊपर कैपिटलाइज कैसे करेंगे? देखिए, इस पे कोई शक नहीं कि पिछले कोई एक दहाई से जो है वो इंडिया और ख़ास तौर पे मोदी साहब इस तरह बिहेव कर रहे थे कि जैसे वो इस खित्ते में जो है वो बिल्कुल चुतराहट है उनकी, और वो इस खित्ते को जो है वो डिक्टेट करेंगे, और वो एक इकनॉमिक पावर है और एक वो अपना जो है मिलिट्री पावर है, न्यूक्लियर स्टेट है। और अब तो ये था कि वो
اقوام متحدہ میں جو ہے وہ خواہش کر رہے تھے کہ ان کو ایک سپر پاور کے طور پہ جو ہے وہ مانا جائے اور انہیں رائٹ آف ویٹو کا اختیار جو ہے وہ دیا جائے۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ ان 4 دنوں میں جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ کہاں تھا اور کہاں سے وہ گرا ہے اور کس طرح سے وہ زمین بوس ہوا ہے، اور پاکستان کے متعلق جو ایک کمزور سٹیٹ کا، بلکہ انڈیا تو ایک ذیلی سٹیٹ کے طور پہ جو ہے وہ نقشہ پیش کر رہا تھا، پاکستان کس طرح سے نہ صرف کہ ایک برابر کی جو ہے وہ ریاست، ملک اور ایٹمی قوت کے طور پہ، بلکہ اس سے بھی جو ہے وہ بالادست ہو کے جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور پاکستان نے ہر محاذ پہ، وہ جو ہے وہ ملٹری کا محاذ ہو، جنگ کا جو ہے وہ معاملہ ہو، یا وہ ڈپلومیٹک سائیڈ ہو، یا وہ اسلامی ملکوں کا جو آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کا معاملہ ہے، یعنی ہر محاذ پہ پاکستان نے جو ہے وہ بہت ہی بہتر انداز سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے رانا صاحب اس بات کا کتنا خطرہ موجود ہے کہ آپ بھارت کی طرف سے دوبارہ کسی جارحیت کو دیکھیں پاکستانی بارڈرز کے اوپر، کیونکہ وہاں سے جو بیانات آ رہے ہیں یہ ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے جو اس وقت حکومت کر رہا ہے بھارت کے اندر۔ اٹل بہاری واجپئی کا تعلق بھی بی جے پی سے تھا، لیکن وہ ایک ڈیفرنٹ پرسن تھا۔ وہ جب ادھر لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے وزٹ ہوا تھا تو ان لوگوں سے وہ وائبز نہیں تھی ملتی جو نریندر مودی سے ملتی ہیں۔ یہ تو جیسے وہ ٹی ٹی پی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، اس ٹائپ کی سے وائبز آتی ہیں۔ تو اگر وہ دوبارہ ایسی کسی جارحیت کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکومت تیار ہے؟ دیکھیں، اس کی 2 سائیڈز ہیں۔ ایک تو اس کی جو ہے وہ ملٹری سائیڈ ہے، تو اس سائیڈ پہ تو ہماری جو ہے وہ پوری تیاری ہونی چاہیے، اور بالکل اسی طرح سے ہماری مسلح افواج اور سرحدوں کے محافظ جو ہیں وہ خواہ فضاؤں میں ہوں، سمندر میں ہوں یا زمین پہ ہوں، وہ اسی طرح تیار ہیں اور اسی طرح وہ الرٹ ہیں کہ شاید کسی بھی لمحے جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ اس قسم کی جارحیت کا، اس قسم کے کمینے پن کا جو اس نے مظاہرہ کیا 6 اور 7 مئی کو، وہ کر سکتا ہے، اور ایسا ہی الرٹ ہونا چاہیے، ایسی ہی جو ہے وہ تیاری ہونی چاہیے۔ جہاں تک پولیٹیکل سائیڈ اور گورنمنٹ سائیڈ کے اوپر ہے تو اس پہ ہماری یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ جو ہندوستان کے ساتھ ہوئی ہے اور جس طرح کی صورتحال جو انہیں پوری دنیا میں ملی ہے، تو اس کے بعد اور پھر جیسا مؤثر منہ توڑ جواب جو ہے وہ ملا ہے، انڈیا یہ جرت نہیں کرے گا، اور اس قسم کا کوئی جو ہے وہ خطرہ نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ مودی کو وہاں پہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ سیاسی تشخص کے اور اپنی جو اس کی پولیٹکس ہے الیکٹورل، اس کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی جو ہے وہ یعنی جو اس کی ملک کے اندر جو اس کی ضرورت ہے یا کنزمپشن ہے، تو اس کے لیے یہ بیان بازی کر رہا ہے، اور ان بیانوں میں کوئی ویسی جو ہے وہ ورتھ نہیں ہے، اور انڈیا اس قسم کی جرت نہیں کر سکے گا۔